السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ بس اللہ رب العزت کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا اور بہت سو کو حج عمرے کی توفیق دی، اور اللہ پاک کی جو ہے رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے کہ کس طریقے سے بندے کی سمت کی بخشش ہو، تو مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، اللہ کی دستور ہوتی ہیں کہ انسان اس عمل کو کرے، اور چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے، جنت سے نوازتے ہیں، بعضوں کو جنت سے نوازتے ہیں، بعض کو جو ہے اپنا قرب تعلق عطا فرماتے ہیں، کسی کو جو ہے بخشش فرماتے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں، بعض کو دنیا جو ہے عمل پہ دنیا عطا فرماتے ہیں، بعض کو جو ہے خاتمہ ایمان کی توفیق دیتے ہیں، اور ہر ایک مختلف ہوتے ہیں۔ تو باقی مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نوازنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، اور انسان ایک جو ہے اللہ جو اتنی نعمتیں دی ہیں، احسانات فرمائیں، تو ایک نعمت کے بھی شکرانے کے طور پہ ہم پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو پھر بھی ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے مسلمان بنایا، کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک تو انسان بنایا، انسان نہ ہوتے جانور ہوتے کیا کر سکتے تھے، دیکھنا بھی جانور آ رہے ہیں آج کل قربانی کے لیے، دیکھ لیں گائے بیل بکری بھینس اونٹ و اپنا جانور ہی نہیں، کوئی دیکھے چاہے کیسے بس کیا زندگی میں کچھ نہیں بچاؤ گی۔ اور تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، پھر مسلمان بنایا، کتنی بڑی اللہ نے دولت کہ اس مسلمان کی برکت سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ جو آدمی مسلمان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، میں مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، دشمن مسلمان کو نقصان اور دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پتہ نہیں اس مسلمان کی برکت سے پوری دنیا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ مسلمان نہیں رہے گا، سارے کائنات کا نظام سب ختم ہو جائے، دھرم بھرم ہو جائے، ختم کر دیں گے اللہ سب کو۔ تو مسلمان بنایا، کتنی بڑی دولت ہے، اس پہ انشان 2 رکعت شکرانی نماز روز نہ پڑھے کہ اللہ تیرا فضل ہے، تو مسلمان بنایا، مجھے غیر مسلم نہیں بنایا۔ بعض دفعہ میں جانا ہوا کئی ملکوں میں جماعتوں ہوں اس کے ساتھ، تو میں دیکھ کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف ہے کس طرح وہ کیا زندگی بچاؤں گی، کچھ نہیں پتہ دین اسلام کا، اور کوئی جو وہ گلی کے چوک پر، گلی کے کناروں پہ، راستوں میں، پارکوں میں جو ہے خدا لیے بیٹھے ہیں، اس کی عبادت کریں کہ خدا ہمارے خدا نعوذ باللہ۔ اور بہت سے پتہ ہی ہے مسلمان کیا، دین کیا، اسلام ہے، کچھ نہیں معلوم، ایسی زندگی گزری ہے، بوڑھے ہو گئے، بچے تھے بوڑھے ہوئے، جوان ہوئے بوڑھے ہوئے، ختم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ کتنی بڑی ضرورت سے زندگی سے نوازا، مسلمان بنایا، پھر اللہ نے ہم پہ مزید احسان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا کی، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان کرم ہے کہ آپ سے امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہم لوگ کی جو حرکات سکنات ہیں، ہمارے جو بد اعمال ہیں، ہماری برائیاں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ اگر پچھلی امت میں کسی میں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ہلاک فرما دیتے۔ تو یہ تو نبی پاک میں دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل ہے کہ اس امت پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو، ہماری بد اعمالیوں کو، اس کو فجور کو سب کچھ چھپا کے ہے، ہمارے مکر و فریب کو، ہماری جھوٹ کو، ہماری جو رات کی تاریکی کو اور دن کے اجالے کی جو حرکات سکنات ہیں، ان سب کو اللہ نے چھپا کے ہے، اور سب کو پتہ ہے، ہر شخص اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنے میں کیا ہوں کیا نہیں، کیا کر رہا ہوں کیا کر رہی ہوں، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ چھپایا، ظاہر نہیں کر دیا، پہلی امت میں فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، دروازے میں لکھ دیا جاتا یہ گناہ کیا، یہ ایسا ہے، تو اللہ فضل کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس امت پہ فضل فرمانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ تو جنت مفت میں دینا چاہتے ہیں، لینے والے اس کے کام ہے، اللہ تعالیٰ جنت مفت میں دینا چاہتے ہیں، لینے والے کام ہے۔ اور آج لوگ جہنم پیسہ خرچ کر کے لوگ جہنم خرید رہے ہیں، آج لوگ پیسہ خرچ کر کر جہنم خرید رہے ہیں۔ ٹی وی شیطان کی بیوی جو ہے یہ فری میں نہیں ملتی، آج موبائل ہے، اس میں جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ فری میں نہیں ملا، پیسوں سے لیے موبائل، اور اس میں جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب کیا ہے، یہ دیکھتا ہوا انسان مر جائے جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تمام علماء سے پوچھ لیں، کسی مکتب کے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ٹی وی شیطان کی بیوی کو دیکھ لو، یا موبائل میں غلط چیزیں دیکھتا ہوا کوئی مر جائے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں فری میں نہیں، پیسے میں ملی ہیں، تو ہم پیسہ خرچ کر جہنم خرید رہے ہیں، جب جہنم بنا رہے ہیں، اور جنت مفت میں ملی ہے، سبحان اللہ۔ کہنے بھی ایک جنت میں درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عرب نسل کا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں بھاگے، اس کا سایہ ختم ہو۔ اب جو سبحان اللہ کہتا ہے مرا تو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، اور سبحان اللہ کہے گا اس کی جنت بننا شروع ہوئی، فری میں جنت مل رہی ہے، سبحان اللہ پہ جنت ملی ہے۔ درخت اللہ میں ہاتھ میں تو نہیں دیں گے نا، اتنا بڑا درخت، اس کے ساتھ زمین ملے گی تو جنت ہی ملے گی،
سبحان اللہ کہنے پہ، الحمدللہ کہنے پہ، لا الہ الا اللہ کہنے پہ، اللہ اکبر کہنے پہ، لا حول ولا قوت الا باللہ سلام کرنے پہ، مسلمان سلام اس پہ، نیکی کا کام کرنے پہ، کسی اچھی بات بتانے پہ، رات سے تکلیف سے ہٹا دینے سے، کسی مسلمان خوش کرنے سے، اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے، فنا کرنے سے، تو جنت تو مفت میں مل رہی ہے، لینے والے کم ہے، اور جہنم آج پیسہ خرچ کر کے خریدا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کا مہینے میں عطا فرمایا، پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں کتنی اللہ نے نعمتیں رمضان میں رکھی ہیں، کتنی چیزیں چھپا رکھی ہیں اس مسلمان بندے کے لیے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا اعتبار سے کتنی بے شمار ہیں۔ اب روزہ ہی دیکھ لیں، رمضان روزہ ہی، روزے میں رمضان کا رکھیں، کوئی سو روزہ رکھیں، اس میں دنیا آخر کتنے فائدے ہیں۔ آج کوئی سائنس میڈیکل کہتی ہے روزے رکھیں کتنے فائدے ہیں۔ تو اس طرح عبادت کرنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، سب ریسرچ کر رہے ہیں آج کل اس پر کہ بھئی عبادت نماز پڑھنے میں کیا فائدے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں، جلسے میں، اس طرح بیٹھیں، اس سے کیا کیا فائدے ہیں، کون سی بیماری اللہ پاک دور فرماتے ہیں۔ اسے فرمائے نماز میں شفا ہے، کہ نماز میں فرمائے شفا ہے، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، آپ سب کیوں فرمائے کہ نماز کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ آپ سلام پھیر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف سلام پھیر رہے ہیں ایک طرف، پھرنے میں فنا گردن کی کتنی بیماریوں سے اللہ بچاتے ہیں۔ اب تفصیل ٹائم اتنا نہیں کہ اس بارے میں آپ سے بتانا مقصود ہو کہ بھئی عبادت پہ کیا کیا دنیا فائدہ ہے، تو واقعی ہے بے شمار، اور اگر بتانا شروع کروں تو اس میں کافی ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا اور بات لمبی ہوئے گی، تو مختصر یہ۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ نے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ جو عطا فرمایا، یہ بڑی نعمت ہے، اور حدیث میں جیسے کہ فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے دنوں میں سے کوئی زمانہ جس میں بے انتہا نیکیاں بھلائیاں کی گئی ہوں، وہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کے بھی برابر نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی مساوی درجہ نہیں رکھتا اس کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ پھر فرمایا، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گیا اور وہاں میدان جہاد میں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ برابر پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس نے سال کے افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانگی ہو، نظر مانی ہو، تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی منت پوری کرے، نظر پوری کرے۔ اور جس نے سال کے کسی ایک افضل دن روزہ رکھنے کی منت یا نظر مانی ہو، تو اسے عرفہ کے دن روزہ رکھ اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جس ہفتے کے کسی دن روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو، تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ عشرہ جو ہے فضیلت دنوں میں اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ کا دن واقع ہے، جیسے ماہ رمضان جو ہے کہ آخری عشرے کی راتیں اسی افضل ہیں کہ اس میں شب قدر ہے، تو اس لیے بھاگ جو ہے اس میں جتنے ہم اعمال کر سکتے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روز رکھتے تھے، 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، اور 10 محرم کا رکھتے تھے، اور ہر ماہ 3 دن روز رکھتے تھے، تو یہ آپ سے سنت ہے۔ اور پیر کو، جمعرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رکھتے تھے۔ تو باقی جو ہے یہ عبادت کی ہیں راتیں، اس میں عبادت کی جائے، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں ہم کریں عبادت، اور جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا فائدہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے عبادت کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے مغرب کے بعد جو ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات میں عبادت کا زیادہ ثواب اجر ہے، صرف یوم عرفہ کے علاوہ اکثر رات کی عبادت فضیلت راتوں کی آئی ہے۔ تو آج مغرب کے بعد انشاءاللہ رات شروع ہو جائے گی، ذی الحجہ کی پہلی رات، تو ہم کوشش کریں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں، مرد حضرات، اور مسجد اذان ہوتے گھر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے ذکر تلاوت میں لگے، مغرب کی سنت پڑھ کے، اور پھر جو ہے جو ہے 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیں، کم سے کم 6 رکعت اوابین پڑھ لیں، 12 سال کی عبادت ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو تبارک الذی ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، تبارک الذی، سورہ یاسین ہے، سورہ ایمان، جو بھی پڑھ سکتی پڑھیں، اس کو پڑھ لیں، اور 3 تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 300 دفعہ، استغفار جو بھی یاد ہو یا آیت کریمہ ہو 300 دفعہ، اور درود شریف
300 دفعہ. تو پہلے تیسرا کلمہ پڑھیں, دوسرے پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, اور چاہے پہ استغفار پڑھ لیں, دوسرے پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں, جیسے ترتیب ہو. 300 دفعہ کوشش مغرب سے عشاء پڑھ لیں, فارغ ہو جائیں تاکہ. اور عشاء کی نماز ہے جماعت سے پڑھیں مرد حضرات. فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے رات بھر آدھی رات کو اس کو ثواب ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات اس سے عبادت کا ثواب ملتا ہے, جیسے گویا وہ پوری رات عبادت کرتا رہا, بے شک سو رہا ہے لیکن پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم یہ دو صحیح نمازیں جماعت سے پڑھیں مرد حضرات, لیکن کم سے 2 نمازیں جو ہے مغرب عشاء تو جماعت سے پڑھیں. اس میں بہت زیادہ سستی غفلت ہوتی ہے. عشاء میں مصروفیات کی وجہ سے, کھانے پینے دعوتوں کی وجہ سے, اور فجر کی نماز دیر سے سونے کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے. تو اس کی ہم کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صلاۃ تسبیح اس رات میں کبھی نہ چھوٹے. صلاۃ تسبیح 4 کا نماز ہے, اس کا بھی ہم اہتمام کریں. تو صلاۃ تسبیح جو ہے جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں, کیا آپ کو اس چیز کا مالک نہ بناؤں, ایک بخشش نہ کروں. اگر آپ وہ عمل کریں گے, وہ کام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ کیے, جان کے اگلے پیچھے, جان کے کیے, انجانے کیے, چھپ کے کیے, کھلا کیے ہیں, چھوٹے کیے, بڑے کیے ہیں, جس طرح جو بھی گناہ کیا اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. اور کیا کہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھنے کا. تو کوشش تو یہ کہ ہر مسلمان روزانہ پڑھے. بعض ہم نے دیکھا حضرات لوگ جو ہیں روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں. ایک صاحب ملے میں جماعت میں, بوڑھی تھے پنجاب میں, ان کی 82 ایج تھی, 83 تھی آئی تھنک. تو انہوں نے کہا کہ ایسی رات کو میں اس سے پوچھا ایک دن کہ آپ حضرت روزانہ جو ہے, سیدھے سادھے دیہاتی آدمی تھے, کہ آپ روزانہ رات کو کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 2-3 بجے دیکھا میں آپ اٹھ جاتے ہیں. تو کہ ہاں بیٹا میں روزانہ اٹھتا ہوں, اور میں صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں پہلے, اس کے بعد میں تہجد پڑھتا ہوں. میں کتنے عرصے کا, کافی سالوں سے میرا معمول ہے. ایک صاحب ایسے ہی ملے یہاں پر کراچی میں, عشاء کی نماز پڑھ کے میں پڑھی مسجد میں ان کو نہیں جانتا, وہ مجھے نہیں جانتے. تو ایسے پوچھیں گے یار بھائی صاحب ایک مسئلہ بتا دیں گے آپ؟ میں جی پوچھیں. تو داڑھی والے سے ویسے لوگ مسئلہ پوچھتے ہی ہیں کہ یہ بتائیں میں 7 تسبیح نماز پڑھی ہے عشاء کے بعد, اس میں یہ ایسا میں نے کیا تھا, یہ غلطی ہوئی, تو کیا نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی, یا نماز ہو گئی میری 7 تسبیح یا نہیں ہوئی؟ تو میں نے نہیں الحمدللہ آپ کی نماز ہو گئی 7 تسبیح, کوئی اس میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز ہو گئی. تو میں پوچھا آپ کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ کہنا عشاء بعد. میں کتنے عرصے پڑھتے ہیں, کب پڑھتے ہیں؟ کہ میں الحمدللہ روزانہ جو ہے رات کو عشاء بعد 7 تسبیح پڑھتا ہوں. آفس دفتر سے فارغ ہو کے آتا ہوں, پھر سارے بظاہر کوئی دیندار آدمی نہیں تھے کہ بہت دیندار ہوں, لیکن ایسے لوگ بھی روزانہ پڑھنے والے ہیں. اور بے شمار واقعات ہیں جو ملیں, بتاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں. منیٹران کے محتم صاحب تھے مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کتنی مصروفیات تھی, کتنے مدرسوں کی ذمہ داری تھی, اور طلبہ کی یہ وہ, اس کے باوجود روزانہ ان کا معمول تھا. لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نیو ٹاؤن میں عشاء کی نماز اذان ہوتی, وہ مسجد میں آتے, اذان ختم ہوتی, صلاۃ تسبیح شروع ہوتے, اور یہاں پہ اقامت شروع ہونے کی, صلاۃ تسبیح 4 رکعت پوری ہوتی, سلام پھیر دیتے. تو جب انسان روزانہ پڑھے گا پابندی سے, تو جو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں, پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. ورنہ فرسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ, 35 منٹ, 40 منٹ لگیں گے, اور جب روزانہ پڑھتے رہیں گے, ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں گے, پھر 15-20 منٹ ہو جائے, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو روز ہی تو ہم جمعے کی رات کو پڑھ لیں, جمعرات کی رات کو کوشش کریں گے آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ سے فرمایا کہ روز ہو سکے روز پڑھو, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ, نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ, اگر یہ بھی نہ ہو سکے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھو. تو ایک دفعہ پڑھنی چاہیے کم سے کم, لیکن ویسے کوشش کریں اس عشرے میں ہم روزانہ رات کو پڑھیں. تو اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, بلائیں دور ہوتی ہیں, مصیبت اللہ دور فرماتے ہیں, ساری بیماری پریشانی دور فرماتے ہیں. کوئی مسائب حل فرما دیں, کوئی کسی مقدمے کسی مسائل میں گھرا ہوا ہے, اللہ اس کو حل فرما دیتے ہیں. کسی کی جو ہے جائز حاجت اور اس کے مسائل ہیں, اللہ ان کو حل فرما دیتے ہیں, دعائیں قبول فرما دیتے ہیں. کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, کسی شادی نہیں ہوئی, کسی نوکری میں, کسی کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی بیماری کا مسئلہ ہے, کسی گھر کا مسئلہ ہے, کسی کے نوکری کا, شادی, جو بھی مسائل ہیں, اللہ اس نماز کی برکت اللہ سب ختم فرما دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, وہ بھی اہتمام سے پڑھتے تھے. ہمارے بہت سارے قابل اللہ والے بزرگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, تو ہم بھی کوشش کریں اس رات میں تو کبھی چھوڑیں نہیں. تو 4 کا 7 تسبیح اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں, اور اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو باقی جو یہ اس میں رات میں یہ عمل کریں, اور جو اس کے علاوہ جو کر سکتا ہے مسئلہ جو عشاء کی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیں, اور اپنی اعمال مغرب عشاء درمیان کر لیں, عشاء بعد سارے اعمال کر لیں, اور فجر کی نماز بھی جماعت جو اذان ہوتی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا. اور تہجد میں اٹھ جائیں اچھی بات, تہجد میں پڑھ لیا کریں مرد حضرات مسرات. اور ورنہ جو بھی کسی بزرگ ہے ان کے بتائے ہوئے تسبیحات ذکر بھی مغرب کے بعد ہی کریں. ان راتوں میں تو خاص طور رات ہی کو رہے تو بہت فائدہ ہو. اور جو یاد ہے وہ جو کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں, خاندان کے, پوری امت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے,
اور حرم شریفین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو حالات مسائل، اللہ ان سب کی مدد نصرت فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماری دور فرمائے، آفات بلاؤں سے اور وبا سے حفاظت فرمائے، اور سب کو صحت عافیت فرمائے، سب کی رزق میں، روزی، عمر میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو دعا کر سکتے ہیں کریں مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ان کا اہتمام کریں، صورتیں بتائیں، تبارک الذی، سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اور بھی جو یاد ہے، جو حافظ ہیں تو 3 پارے پڑھیں، نازہ پڑھنے والے کم 1 پارہ پڑھیں، یہ صورتیں ضرور پڑھیں، اس کے فضائل بھی ہیں، اور بھی بہت سی صورتوں میں فضائل ہیں، اور اس طرح سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھیں 300 دفعہ واقف۔ تو اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں اللہ تعالیٰ، اور دعائی بھی اللہ سے خوب مانگیں، اس کی ہم قدر کریں گے جتنی انشاءاللہ، تو اور یہ عمل کرنے پتہ اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ہم جن مسائل چیزوں کے اللہ وہ بھی ہمارے حل فرما دے گا۔ اگر اس کا تو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نیت کرے، اللہ میں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہوں آپ کے واسطے، منہ میں کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہ ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم، ثنا پوری پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر تب پڑھ لیں۔ ابھی جو شروع میں پڑھیں گے تو پہلے اللہ اکبر تب پڑھنا شروع کریں، تاکہ زیادہ لمبی نماز ہو، مشکل نہ ہو، بوجھ نہ ہو، انسان تھوڑا سا وہ نہ ہو، اس کی طبیعت پہ بار نہ ہو، تو اس لیے اللہ اکبر تب پڑھ لیں۔ اور جو پڑھتے رہتے ہیں پابندی سے، یا جن کو شوق یا ہمت ہے، حوصلہ اللہ دیا ہے، تو ولا حول ولا قوت الا باللہ تب پڑھ لیں۔ جن کو اور ہمت حوصلہ ہے، چست ہیں، تو وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھ لیں۔ اور یہ کہ اللہ اکبر تک ہی پڑھ لے کر لیں، بہتر ہے۔ اور تو 15 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، جو سورت پڑھنی سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 ہو گئے۔ رکوع میں جا کر رکوع تسبیح پڑھیں، سبحان العظیم 3 5 7 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 35 ہو گئے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر 10 دفعہ پڑھیں تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گئے 45۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ اعلیٰ 3 5 7 تو پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سجدے سے کھڑے ہو کر، سجدے سے بیٹھ کر، دو سجدے درمیان جس کو جلسہ ہوتے ہیں، اس میں 10 دفعہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر سجدے کی دعا یاد ہے تو اس کے بعد پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں۔ اس کے دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی دعا تسبیح پڑھنے کے بعد، سبحان اللہ اعلیٰ پڑھنے کے بعد 3 5 7 دفعہ کے بعد پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ہو گئے 75۔ میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، تو یہ 75 ہوگا۔ تو اب جب دوسری رکعت کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھنے پہلے، جب دوسری رکعت شروع ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، ثنا نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، تو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے گا۔ تو 15 دفعہ سورت شروع کرنے پہلے 15 دفعہ، پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 25، پھر رکوع میں جا کر رکوع تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 35، پھر 35 ہو گئے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کر قاعدہ اس میں جو ہے 10 دفعہ پڑھیں، 45 45۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر سجدے تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھی تیسرا کلمہ 55۔ اس کے بعد 2 سجدے کے درمیان 10 دفعہ پڑھیے 65، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیے 75، تیسرا کلمہ یہ 75 ہوا۔ اب قاعدہ، اب دوسری رکعت کے بعد تحیات پڑھ کر پھر جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے سب سے پہلے 15 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت اسی ترتیب سے کریں گے۔ اس کے بعد خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، دیکھیں کیسی آپ کی دعائیں خوب ہوں گی، کیسی آپ کی پریشانی حل ہوگی، بیماری دور ہوگی اللہ، اور جو مسائل میں گھری ہوئی ہیں، یا میاں بیوی آپس میں مسائل ہیں، یا بہو کے ساس کے مسائل ہیں، ساس کے بہو کے مسائل ہیں، یا میاں بیوی آپس میں مسائل ہیں، یا اولاد کے آپس میں مسائل ہیں، یا خاندان میں مسائل ہیں، محلے میں مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، کوئی حسد جلن بغض رکھا ہے، نفرت کرتا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، جو کسی بھی چیز میں لگا ہے، جنات بلاؤں کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے اللہ سب حل کر دے گا۔ اولاد نہیں ہو تو اولاد کا مسئلہ حل کر دے گا، شادی نہیں تو شادی ہو جائے گی، کاروبار نہیں تو کاروبار ہو جائے گا، نوکری نہیں تو نوکری ہو جائے گی، پریشانی تو پریشانی دور کر دیں گے، بیماری تو بیماری دور کر دیں گے، جو بھی ہو اللہ پاک اس کو حل فرما دیں گے، اس کی پریشانی سب دور فرما دیں گے، اور دعائیں قبول کریں گے۔ جب دعائیں قبول ہو گئیں تو سارا کام بن گیا، جس کام کے لیے دعا مانگ رہے، جس مقصد کی دعا مانگ رہے، جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ قبول کی سارا مسئلہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ اللہ پاک ان چیزوں کو کرنے کا اہتمام کریں پابندی سے، اور سب کے لیے دعا بھی کریں، سب کے لیے دعا کریے گا اس کو پڑھنے بعد۔ اور میری جو بھی بات کیا جمیل الرحمن نام ہے،
تو اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور اس کے ساتھ بھائی جن پہ قربانی واجب ہے وہ اس کا معلوم کریں, جو عورت مرد لڑکے لڑکی شادی شدہ غیر شادی شدہ سمجھے معلوم کر لیں کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. علماء کرام سے مفتی صاحبان سے معلوم کر اپنی قربانی ادا کریں. جو پیچھے نہیں ادا کر پائے تو وہ بھی معلوم کر کے اس کو صدقہ کس طرح کرنا وہ معلوم کریے. قربانی کے جانور لینے پہلے جا کر علماء کرام سے مفتی صاحبان سے مسئلہ معلوم کر لیجیے کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے, کس کی نہیں ہوتی ہے, عمر کے اعتبار سے, عیش کے اعتبار سے اور ایپ کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کیا کیا شرائط ہے وہ معلوم کر قربانی کریے. اس حقیقے کا بھی وہی شرائط ہے جو قربانی عید کی قربانی جانور کے ہیں. حقیقے میں لوگ بہت غفلت کرتے ہیں, یہ جانور لے آتے ہیں, حقیقے میں بچہ بچی پیدا ہوا بس یہ وہ قربانی جو حقیقے میں چل جاتا ہے, سال ہو ضروری نہیں ہے, فلاں ضروری نہیں ہے, فلاں ضروری ہے, ایسے لوگ بولتے ہیں. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو قربانی کے شرائط ہیں وہی حقیقے قربانی میں وہی شرائط ہیں, تو وہ معلوم کر کے جائیں. ورنہ پھر لوگ وہاں سے سوال پوچھتے تھے نا, عید وہاں پہ جاتے ہیں منڈی میں, جانوروں کی منڈی میں, اور وہاں سے فون کر پوچھتے تھے جی مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجیے, مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجیے, ایسا جانور اس میں یہ عیب ہے, کیا کریں, لوں نہیں لوں میں. تو روز ایسے مسائل آنے شروع ہوتے ہیں اور رات دیر تک یہ مسائل چلتے رہتے ہیں, لوگ فون آتے رہتے ہیں پوچھتے ہیں. تو پوچھ پاچھ کر ان شاء اللہ یہ سب چیزیں جائیں تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو اور دھوکہ نہ کھائیں, نقصان نہ اٹھائیں. تو قربانی کریں, اس سے بھی بہت ضروری ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے قربانی سمجھے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے قربان جو کرتے جانور اس کے خون جو گرنے پہلے اللہ اس کی بخشی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور جانور جتنے بال ہوتے ہیں جس سے میں اس کو اتنی نیکی ملتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بتا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جو یہ بقائی کی رات ہے یہ بھی بڑی عبادت کی رات ہے, اس میں بڑی عبادت کرنی چاہیے. جیسے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 راتیں ہیں جو ان راتوں میں جاگے گا تو کل قیامت دن اس کا دل نہیں مرے گا, جن قیامت کا دن واقع ہوا دل نہیں مرے گا. تو یہ عید کی رات جو عید الفطر کی رات رمضان والی گزر گئی ہے, اور یہ عید الاضحیٰ کی رات, یہ 2 راتوں میں جو عبادت کرے گا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. تو بھائی اس میں ہم جو اس میں عبادت کریں, اللہ سے مانگے سب مرد حضرات اس کی خوب عبادت کریں اس میں. اور جیسے صلاۃ تسبیح کا میں نے عرض کیا ہے تو مرد حضرات بھی پڑھیں اور مسرات بھی پڑھیں, بہت سی مسرات بھی جو ہے صلاۃ تسبیح بڑا اہتمام کرتی ہیں, تو اس کو پڑھنا ضرور چاہیے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور یہ جو عید کی رات اس کی بڑی خصوصیت ہے جانور چڑھانے میں اور بکرے جانوروں کو دیکھنے میں. جیسے لوگ عید کی رات جاتے ہیں نا کہ گائے دیکھیں فلاں جگہ گائے جانور آیا بڑا مہنگا, بکرے آئے بڑے مہنگے, اونٹ آیا بڑا مہنگا, وہاں جاتے ہیں. تو یہ رات ضائع نہ کریں بلکہ عبادت کریں, رات میں خوب عبادت کریں. جتنا اللہ اس رات میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, تو کوشش کریں اس رات کو بھی قیمتی بنائیں. رات کو جا کے عبادت کریں, اچھی باتیں بنا. اور مغرب عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, اور مسواد مغرب عشاء کی نماز اذان ہوتی ہے نماز پڑھیں, فجر کی اذان ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھ لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت ثواب بھی دے گا. اور جتنا چیزیں پڑھ سکتے ہیں, جیسے میں نے قرآن کی تلاوت بتائی کہ سورہ یاسین, سورہ سجدہ, سورہ ملک اور سورہ ایمان, اور جو بھی یاد ہے وہ 300 دفعہ درود شریف, 300 دفعہ استغفار 300 دفعہ, اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 300 دفعہ. اور اس طرح جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, ان شاء اللہ سب فائدہ اور اپنی پوری امت کے لیے دعا کریں. ہم سب کو قبول فرمائیں, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.